السلام علیکم خواتین حضرات، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شفیع، اور آج کی ہماری نشست ہے جامع القرآن حصہ دوم۔ پہلا حصہ ہم پیش کر چکے ہیں۔ میں استاد محترم سے گزارش کروں گا، جناب جو قرآن اسکالر ہیں انجینئر محمد فیض چاند صاحب کو جامع القرآن کے حصہ دوم مطلب کشائی فرمائیں۔ تو جناب انجینئر محمد فیض چاند صاحب، پلیز سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سپٹمبر کی 26 تاریخ ہے اور سن ہے 2022، دن ہے سوموار کا۔ تو حاضرین و سامعین السلام علیکم، میں ہوں محمد طفیل شاد۔ آج ہماری دوسری سیٹنگ ہے، دوسرا سیشن ہے جمع القرآن کا۔ پچھلے حصے میں ہم 7 پوائنٹ جو ہے جمع القرآن کے، ان کا ذکر کر چکے ہیں۔ آج اس کا 8واں پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ رسول کریم خود بھی حافظ قرآن تھے اور آپ نے متعدد مزید حافظ قرآن بنائے بھی تھے۔ تو اس سلسلے میں رسول اکرم کے حافظے کی یہ کیفیت تھی کہ نزول وحی کے ساتھ ہی قرآن کریم آپ کو حفظ ہو جاتا تھا، جیسے کہ ارشاد باری ہے سَنُقْرِئُکَ فَلَا تَنْسَى 87/6۔ یقیناً ہم آپ کو پڑھاتے ہیں پھر آپ ہرگز نہیں بھولتے۔ تو اس آیت مجیدہ کی شہادت کے مطابق آپ خود بھی حافظ قرآن تھے اور مزید مومن حفاظ کی خبر بھی 29/49 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ بل ہوا آیاتم بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ مفہوم، یہ قرآن کریم جو واضح آیات مجیدہ پر مشتمل ہے، ان مومنوں کے صدور مبارک میں موجود و محفوظ ہے جنہیں علم یعنی قرآن کریم دیا گیا ہے۔ تو اس کی وضاحت کے لیے یہ ہے کہ زمانہ رسالت کے سارے مومن اولین اوت العلم تھے، یعنی لیکن سب کے سب حافظ قرآن نہیں تھے۔ ان کے لیے بلا استثناء جمع کا صیغہ آنا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں حفاظ کی اکثریت کی خبر دیتا ہے۔ بس اس آیت 29 اور 49 سے ثابت ہوا کہ رسول اکرم نے قرآن کریم کو کتابی شکل میں محفوظ کر دیا تھا۔ اس کے خود بھی حافظ تھے اور صحابہ کی اکثریت کو بھی حافظ قرآن بنا دیا تھا۔ فلہذا ترجمہ و تفسیر زیر نظر میں اس قرآنی مسلمہ کو بھی سامنے رکھا گیا ہے کہ قرآن کریم زمانہ رسالت ہی میں موجودہ کتابی شکل میں محفوظ تھا۔ اس کا متن، اعراب، نقطے، وقفے اور ترتیب سب کچھ وہی ہے جو رسول اکرم کے دست مبارک کے لکھے ہوئے قرآن کریم کے نسخہ امام کی تھی، اور جو خود رسول اکرم اور کثیر صحابہ کے صدور پر نور میں موجود تھا۔ 9واں
پوائنٹ آج کا یہ ہے کہ ترتیب قرآن کریم۔ مروجہ تفاسیر کا کہنا ہے کہ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، لیکن قرآن کریم اس نظریے کو بھی قبول نہیں کرتا۔ تو سابقہ وضاحت میں آیات قرآنی کی روح سے ثابت کیا جا چکا ہے کہ قرآن کریم کو خود رسول اکرم اس کے نزول کے ساتھ ساتھ ہی کتابی شکل میں لکھ لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق قرآن کریم کے جمع کرنے کا نظریہ ہی سرے سے غلط ہے، کیونکہ رسول نے قرآن کریم کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی پراگندہ صورت میں نہیں چھوڑا تھا۔ تو اس طرح جب قرآن کریم منتشر اور پراگندہ تھا ہی نہیں، تو عثمان یا کسی اور صحابی کے جمع کرنے کا تصور تک ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب جبکہ ثابت ہو چکا کہ اسے خود رسول اکرم نے کتابی صورت دی تھی، تو اس کے بعد یہ سوال سامنے آتا ہے کہ آپ نے اسے کس ترتیب کے ساتھ لکھا تھا؟ تو اس کا جواب بھی نہایت آسان ہے کہ آپ نے اسے بالکل اسی ترتیب سے لکھا تھا جس ترتیب کے ساتھ خود آپ کے صدر مبارک میں محفوظ تھا، اور جس ترتیب سے آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے کثیر تعداد اور حفاظ کو حفظ کروا رکھا تھا۔ تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ ترتیب کے بغیر کسی چھوٹی سی کتاب کو بھی حفظ نہیں کیا جا سکتا، چاہے جائے کہ مروجہ تفاسیر کا دیا ہوا یہ تصور قبول کر لیا جائے کہ قرآن کریم رسول اکرم اور کثیر تعداد صحابہ کو حفظ بھی تھا اور بے ترتیب بھی تھا۔ العجب۔ 10واں پوائنٹ اس سلسلے میں یہ ہے کہ حفظ و ترتیب کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو جس حالت میں یہ امر مسلم ہے کہ ترتیب کے بغیر حفظ ممکن نہیں، اور یہ امر بھی مسلم ہے کہ رسول اکرم اور متعدد صحابہ حافظ بھی تھے، تو بصراحت ثابت ہو چکا کہ قرآن کریم کی ترتیب اس کے اولین حافظ خود رسول اکرم کے صدر مبارک میں بصورت حفظ موجود تھی۔ اسی ترتیب کو آپ نے کتابی صورت میں شکل مشہود لکھ کر محفوظ کیا۔ رسول اکرم کے صدر مبارک میں قرآن کریم کی ترتیب کس نے دی تھی؟ اس کا جواب جو ہے وہ آپ 33/11 میں وہ ملاحظہ فرمائیں۔ تو قرآن کریم آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں کوئی بڑے سے بڑا دشمن قرآن بھی زیر زبر تک میں تغیر و تبدل نہیں کر سکا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 15/9 میں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 15/9۔ تحفظ ناموس رسالت و صحابہ۔ روایات کا دیا ہوا یہ تصور کہ رسول مقبول نے اپنی زندگی میں قرآن کریم کو مرتب نہیں فرمایا تھا، بلکہ اسے آیت آیت کی صورت میں پراگندہ حالت میں چھوڑ گئے تھے، ناموس رسالت کو بہت بری طرح داغدار کرتا ہے کہ آپ کو جو ضابطہ حیات قیامت تک کی پوری نوع انسانی کے لیے دیا گیا تھا، آپ اس ضابطے کو اس پراگندہ حالت میں چھوڑ گئے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔
اسے آپ کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مرتب کرنا پڑا، اور اس کے بعد پھر اس نظریے کی بدولت ناموس صحابہ بھی محفوظ نہیں، کیونکہ بقول روایات انہوں نے قرآن کریم کو اس طرح الٹ پلٹ کر رکھ دیا کہ جو آیت سب سے پہلے نازل ہوئی تھی اسے 30ویں پارہ میں رکھا، اور جو سب سے آخر پر اتری تھی اسے کتاب کے ابتدائی حصے میں رکھا۔ یا پھر معاذ اللہ نہ اعراب نہ نقطے، یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مرتب کردہ نسخہ ہے قرآن کریم کے الفاظ پر نہ صرف یہ کہ زیریں زبریں نہیں تھی بلکہ نقطے بھی نہیں تھے۔ دوسری طرف بخاری شریف میں مذکور ہے کہ رسول اکرم سلام علیہ کا ارشاد ہے کہ قرآن کریم 7 قرتوں میں نازل ہوا ہے، یعنی اس کی 7 قسم کی زیریں زبریں نازل ہوئی تھی، نعوذ باللہ۔ 11واں نقطہ جو زیر بحث آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ روایات کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے سورہ علق کی ابتدائی آیات کریم کا نزول ہوا تھا۔ چنانچہ بخاری شریف مطبوعہ قرآن محل کراچی جلد اول کی کتاب الوحی صفحہ نمبر 81 پر حارث بن حشام کی روایت درج ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے دریافت کیا کہ آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کبھی میرے پاس گھنٹے کی آواز کی طرح آتی ہے اور مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے، تو نمبر 2، اور جب میں اسے یاد کر لیتا ہوں تو تیسرا پوائنٹ جو اس نے کہا تو وہ حالت مجھ سے دور ہو جاتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ میں نے سخت سردی کے دنوں میں آپ پر وحی نازل ہوتے دیکھا، پھر جب وحی موقوف ہو جاتی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا۔ تو یہ 4 پوائنٹ ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ جو روایت میں نے بیان کی ہے قرآن کریم کی روشنی میں ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ نمبر 1، 2/97 میں ارشاد ہوا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، پس بلا شبہ جبریل ایک مخصوص ملک جو انبیاء سلام علیہم پر صحف ربانی پہنچانے کے لیے مقرر کیا گیا تھا، قرآن کریم کو آپ کے قلب اطہر پر نازل کرتا تھا، لیکن گھنٹے کی آواز کانوں سے سنی جا سکتی ہے، قلب سے نہیں، لہذا وحی الہی کے گھنٹے اور گھڑیال کی صورت میں نازل ہونے کا تصور قرآن کریم کے خلاف ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو روایات نے ہے اس سلسلے میں قرآن کریم کیا فرماتے ہیں، سورہ طٰہٰ میں 20/2 میں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف یا سختی میں پڑ جائیں، فلہذا آپ کے لیے نزول وحی کا موجب تکلیف اور سختی ہونا بھی قرآن کریم کے خلاف ہے۔ تیسرا پوائنٹ جو روایات نے دی ہے اس کے متعلق ہم اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے وہ یہ ہے کہ 87/6 سَنُقْرِئُکَ فَلَا تَنْسَى، بے شک ہم آپ کو پڑھاتے ہیں پھر آپ بھولتے نہیں۔
اس آیت مجیدہ کی روح سے رسول اکرم سلام علیہ وہی نازل ہوتے ہی حافظ ہو جایا کرتے تھے، لہذا آپ کے لیے قرآن کریم کو حفظ کرنے کی تکلیف و مشقت کے نظریے کا بھی قرآن کریم حامل نہیں ہے۔ چوتھا پوائنٹ جو روایات نے بیان کیا ہے کہ وحی کے وقت زور سردی کے دنوں میں پسینہ آ جانے کا تصور بھی 20/2 کے خلاف ہے، یعنی ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، جس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کے لیے موجب تکلیف ہو، حالانکہ ظاہر ہے کہ زور سردیوں میں پسینہ معمولی مشقت میں نہیں آتا بلکہ انتہائی جان کا مشقت کے بعد ہی آتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے صفحہ نمبر 82 پر منقول ہے کہ سب سے پہلی وحی جو رسول اللہ پر اترنی شروع ہوئی تو وہ اچھے خواب تھے جو بحالت نیند آپ دیکھتے تھے، چنانچہ جب بھی آپ خواب دیکھتے تو صبح کی روشنی میں ظاہر ہو جاتا، پھر تنہائی سے آپ کو محبت ہونے لگتی، نمبر 1 پوائنٹ، اور غار حرا میں تنہا رہنے لگے، 2 نمبر، اور قبل اس کے کہ گھر والوں کے پاس آنے کا شوق ہو وہاں تخص کیا کرتے، اور تخص سے مراد ہے کئی راتیں عبادت کرنی اور اس کے لیے توشہ لیتے، یہاں تک کہ جب وہ غار حرا میں تھے حق آیا، چنانچہ ان کے پاس فرشتہ آیا اور کہا پڑھ، آپ نے فرمایا میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، 3 نمبر پوائنٹ، آپ بیان کرتے ہیں کہ مجھے فرشتے نے پکڑا اور مجھے زور سے دبایا یہاں تک کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ، میں نے کہا پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر دوسری بار مجھے پکڑا اور زور سے دبایا یہاں تک کہ میری طاقت جواب دینے لگی، پھر مجھے چھوڑا اور کہا پڑھ، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ فرماتے ہیں پھر تیسری دفعہ پکڑ کر مجھے زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو بستہ خون سے پیدا کیا، پڑھ تیرا رب سب سے بزرگ ہے۔ رسول اللہ نے اس کو دہرایا اس حال میں کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا، چنانچہ خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، تو لوگوں نے کمبل اڑا دیا یہاں تک کہ آپ کا ڈر جاتا رہا۔ خدیجہ سے سارا واقعہ بیان کیا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ خدیجہ نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، ناتوانوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی راہ میں مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔ پھر خدیجہ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزا کے پاس لے گئیں جو خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ اب اس میں جو 1 اور 2 نمبر اس روایت سے غار حرا میں خلوت گزینی کا نظریہ آپ کی طرف رہبانیت پسندی کا انتساب کرتا ہے جو آپ پر بہتان محض ہے، کیونکہ آپ کی قبل نبوت کی زندگی کے متعلق سورہ نجم میں بتایا گیا ہے کہ ما ضل صاحبکم وما غوی، 53/2، لوگوں آپ کا ساتھی نہ گمراہ ہوا ہے نہ بہک گیا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نوع انسانی کے دکھ سکھ کے ساتھی تھے، اور یہ ساتھ کنجے تنہائی میں بیٹھنے کا نام نہیں، معاشرہ کے
दुखिया इंसानों की खिदमत करने का नाम है। आपकी सही तारीफ तो रवायत बाला के अल्फाज में भी मौजूद है कि आप कंजे तन्हाई में भी रहबानियत के आमल नहीं थे, बल्कि सिला रहमी फरमाते थे, नातवानों के बोझ उठाते थे, मोहताजों के लिए कमाते और मेहमानों की मेहमान नवाजी फरमाते थे। जाहिर है कि ये अमाल किसी कंजे तन्हाई में सर अंजाम नहीं दिए जा सकते, बल्कि माशरा में नातवानों और मोहताजों की शुबाना रोज़ खिदमत करने से अंजाम पसीर होते हैं। तो जमाउल कुरान के सिलसिले में आज की जो दूसरी महफिल है उसमें इतना ही। तो अगली महफिल में इंशाअल्लाह जो बाकी पॉइंट रह गए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो वमा अलैना इल्लल बलाग फी अमानिल्लाह। मुझे उम्मीद है कि सामीन कराम जो है इसको बगौर सुन रहे होंगे। तो इंशाअल्लाह अगली महफिल में अल्लाह हाफिज़। इसी के साथ ही आज की नशिस्त जमा अल कुरान हिस्सा दोम अपने इख्तिताम को पहुँची। जल्दी इंशाअल्लाह जमा अल कुरान हिस्सा सोम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।